پائرس کو چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ کارلی، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری لانچوں پر جاؤ اور وہاں موجود اسلحہ اکٹھا کر کے لے آؤ۔ یہ اسلحہ چلانگ جزیرے پر ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری منزل کارٹم جزیرہ نہیں بلکہ یہی چلانگ جزیرہ ہے، جس پر بظاہر کسی پائریٹ تنظیم نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن یہی دراحقیقت اس سائرل کا ہی قبضہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو بھی اسی جزیرے پر چھپا رکھا ہو۔ ہمیں سارے علاقے کی سرچنگ کرنی ہوگی۔ عمران نے پہلے کارلی اور اس کے ساتھیوں کو کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی لانچیں تو وہی رہ گئیں، جبکہ پائرس والی لانچ تیزی سے جزیرے کے حصے کی طرف بڑھی جا رہی تھی، جس طرف کسی پائریٹ تنظیم نے ہاتھدار تاریں لگا کر ہاتھ سے بڑے خشکی حصے پر قبضہ کر کے وہاں بیس کیمپ جیسا ماحول قائم کر رکھا تھا۔ تم نے مارکس کو کال کر کے یہاں بلانے کا ارادہ کیوں ڈراپ کر دیا؟ اگر وہ یہاں آ جاتا تو زیادہ آسانی ہو جاتی، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کروم لانچ چلا رہا تھا جبکہ باقی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے خیال آ گیا کہ مارکس انتہائی محتاط آدمی ہے، کہیں شک پڑنے پر وہ اس لانچ کو ہی نہ اڑا دے اور پھر ہمیں جزیرے تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اب کم از کم ہم اس جزیرے تک تو پہنچ جائیں گے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ مارکس واقعی سائرل کے لیے کام کرتا ہے، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اس کی مدد سے سائرل تک پہنچ سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ وہ جس طرح ہمارے خلاف مسلسل کارروائیاں کرا رہا ہے، اس سے اس کا سائرل سے تعلق ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے ذریعے سائرل تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور ہے کہ ہم اس کے ذریعے نسرین حسن تک ضرور پہنچ جائیں گے، اور ہمارا مقصد یہاں سے نسرین حسن کو زندہ سلامت نکال کر باہر لے جانا ہے۔ اور بس، عمران نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون کی گھنٹی باز اٹھی تو سائرل نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سائرل نے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف، اپنے آفس کی اسکرین آن کریں فوراً۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو سائرل چونک پڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سائرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یکلہت ناگواری کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ پلیز چیف، اسکرین آن کریں، لاشیں زندہ ہو گئی ہیں اور انہوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی ہے۔ ہماری 4 موٹر بوٹس تباہ ہو گئی ہیں اور ان میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے جو آپ کے حکم پر شلانگ جزیرے پر لاشیں لینے گئے تھے۔ دوسری طرف سے اسی انداز میں کہا گیا تو سائرل بری طرح سے اچھل پڑا۔ او کیسے ہوا یہ سب؟ کس نے کیا ہے؟ اور یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ لاشیں زندہ ہو گئی ہیں؟ کن کی لاشیں زندہ ہوئی ہیں اور کیسے؟ سائرل نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ چیف، وہ کارلی اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے افراد کی لاشیں زندہ ہو گئی ہیں جنہیں بلیک ولف نے گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو سائرل کے دماغ میں جیسے زوردار دھماکہ ہوا۔ کارلی اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے افراد کی لاشیں زندہ ہو گئی ہیں؟ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سائرل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ریسیور کریڈل پر رکھا۔ یہ ریچرڈسن کیا بکواس کر رہا تھا؟ مجھے خود آپریشن روم میں جا کر دیکھنا ہوگا، سائرل نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ اٹھ کر میز کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور پھر باہر نکل کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا ایک فولادی دروازے کے پاس آیا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک ہال نما کافی بڑا کمرہ تھا جس کی سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک کافی بڑی مشین نصب تھی۔ مشین کے سامنے ایک نوجوان ٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دیوار پر چھوٹی بڑی کئی اسکرینیں موجود تھیں جو سب کی سب روشن تھی اور بے شمار رنگین بلب بھی جل بجھ رہے تھے۔ سائرل کو دیکھ کر وہ نوجوان فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او چیف، آپ یہاں آ گئے، یہ دیکھیں اسکرین کی طرف، نوجوان نے تیزی سے ایک بڑی سی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور سائرل کی تیز نظریں اسکرین پر جم گئی جس پر ایک بڑی سی موٹر بوٹ نظر آ رہی تھی جس کے انجن روم کے پاس 7 افراد موجود تھے، ان میں ایک عورت اور 6 مرد تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ سائرل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ وہی لوگ ہیں چیف جنہیں بلیک ولف نے جزیرے میں گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا، ریچرڈسن نے جواب دیا۔ یہ جزیرے سے کتنی دور ہے؟ سائرل نے اسی طرح سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ 50 بحری ناٹیکل کے فاصلے پر ہے چیف، لیکن موٹر بوٹ کی رفتار بے حد تیز ہے، ریچرڈسن نے جواب دیا، اور سائرل نے جپٹ کر ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے مختلف نمبر پریس کرنے لگا۔ گریس بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مارکس بول رہا ہوں، سائرل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سنو، شلانگ جزیرے کی طرف سے ایک موٹر بوٹ کارٹم جزیرے کی طرف آ رہی ہے، یہ پائرس کی موٹر بوٹ ہے، اس پر میزائلوں کی بارش کر دو، فائر کر دو جتنے بھی تمہارے پاس میزائل ہوں، ان موٹر بوٹ کے پرہچے اڑا دو جلدی فوراً، سائرل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے گریس نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ سائرل نے ریسیور کریڈل پر پٹھا اور تیزی سے دوبارہ مشین کی طرف بڑھ گیا۔ موٹر بوٹ مسلسل حرکت میں تھی۔ وہ دیکھیں چیف، ان لوگوں کو شاید اب جزیرہ دکھائی دینے لگا ہے، یہ ایک دوسرے کو اشارے سے بتا رہے ہیں، ریچرڈسن نے کہا۔ یہ سب ابھی اندھے ہو جائیں گے، ان کی روحیں نکل جائیں گی اور انہیں اپنے سوائے موت کے کچھ دکھائی نہ دے گا، سائرل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے 2 بڑے بڑے میزائلوں کو دور سے نمودار ہوتے اور تیزی سے موٹر بوٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ سائرل کی نظریں ان میزائلوں پر جم گئی جو آگ اگلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جلدی اس موٹر بوٹ سے ٹکرا جاؤ اور اس کے پرہچے اڑا دو، سائرل نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے میزائل بجلی کی سی تیزی سے موٹر بوٹ سے ٹکرائے اور دوسرے لمحے یکے بعد دیگرے 2 بار آگ کا طوفان سا اٹھا اور موٹر بوٹ کے پرہچے اڑتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف پانی اس طرح اوپر کو اچھلا جیسے اچانک پانی کا فوارہ سمندر میں پھوٹ پڑا ہو، اور موٹر بوٹ کے اس طرح ٹکڑے اڑتے دیکھ کر سائرل کے چہرے پر طمانینت کے تاثرات ابھر آئے۔ ابھی اوپر کو اچھلتا ہوا پانی نیچے بیٹھا نہ تھا کہ آسمان پر پھر 2 میزائل نظر آئے، اور وہ عین اسی جگہ گرے جہاں پہلے 2 گرے تھے، اور اس پر پانی کا فوارہ پہلے سے کہیں زیادہ بلندی تک پہنچ گیا تھا۔
یہ گریس کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ جب موٹر بوٹ تباہ ہو گئی ہے تو اسے مزید میزائل فائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نان سینس، سائرل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ گریس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے گریس کی آواز سنائی دی۔ کیا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو تم مسلسل میزائل فائر کر رہے ہو؟ موٹر بوٹ تباہ ہو گئی ہے، تم بلا وجہ میزائل کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سائرل نے چیخ کر کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا باس کے سارے میزائل فائر کرنے ہیں، گریس کی سہمی ہوئی آواز سنائی تھی۔ روک دو نانسنس، روک دو، سائرل نے ایک بار پھر چیخ کر کہا اور ریسیور واپس پٹک کر وہ مشین کی طرف آیا تو اسی لمحے 2 اور میزائل سمندر میں گر رہے تھے اور نیچے بیٹھتا ہوا پانی دوبارہ اوپر کو اچھلا۔ عقل تو ہے ہی نہیں اس نانسنس میں، چند افراد کو ہلاک کرنے کے لیے مسلسل میزائل فائر کرتا چلا جا رہا ہے۔ نانسنس، سائرل نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا، لیکن اس پر پانی کا فوارہ واپس بیٹھ گیا اور پھر آہستہ آہستہ سمندر کے پانی میں پیدا شدہ ہلچل بھی ساخت ہو گئی۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ لانچ کے ٹکڑے اور نہ ہی مردوں اور عورتوں کے ٹکڑے۔ سمندر کا پانی اب ساخت تھا۔ سائرل چند لمحے غور سے اسکرین پر نظر آنے والے سمندر کو دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس نانسنس گریس نے 12 میزائل فائر کیے ہیں، ارد گرد کے سمندر کا پانی تک اچھال کر رکھ دیا تھا اس نے، اس لیے سمندر میں موجود اس حصے میں وہ سب تو کیا آبی حیات کے بھی پرہچے اڑ گئے ہوں گے۔ اس قدر میزائلوں سے ہونے والی تباہی کے بعد ان کے بچ جانے کا 1% بھی چانس نہیں ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ واقعی ختم ہو چکے ہیں، سائرل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر باقی مشینوں پر ڈالی اور پھر کمرے سے نکل کر وہ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ کسی ریسٹ روم کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سائرل اس طرح بیڈ پر گر گیا جیسے انتہائی طویل ترین مسافت طے کرنے کے بعد اسے آرام کرنے کا موقع ملا ہو۔ چند لمحے وہ بیڈ پر آنکھیں بند کر کے پڑا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر قریب ہی تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ شیرٹن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ مارکس بول رہا ہوں، شیرٹن پورے جزیرے پر گرین سگنل دے دو، سائرل نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا۔ گرین سگنل کیا مطلب؟ گرین سگنل کا مطلب ہے کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے، شیرٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم نے دشمنوں کو ختم کر دیا ہے، سائرل نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اطمینان اور مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ او یہ تو وکٹری نیوز ہے باس، ریئلی وکٹری نیوز، شیرٹن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، آخرکار سائرل تنظیم کو وکٹری ملنی ہی تھی جو ہمیں مل گئی ہے، سائرل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، میں بھی گرین سگنل دے دیتا ہوں، شیرٹن نے جواب دیا اور سائرل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے کئی دنوں کی بے خوابی کے بعد اسے نیند آ رہی ہو۔ چہرے پر بے پناہ اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ کارلی سمتھ پاکیزائی ایجنٹوں کو ہلاک کر کے اسے انتہائی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اب بے فکری کی نیند سونا چاہتا تھا، اس لیے آنکھیں بند کرتے ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی پائرٹس کی موٹر بوٹ پر موجود تھے۔ یہ 2 منزلہ بوٹ تھی جس پر لانچ کی طرح ایک اونچا مستول بھی بنا ہوا تھا۔ عمران دوربین لے کر مستول پر آ گیا تھا اور دوربین آنکھوں سے لگائے سمندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ شلانگ جزیرے کے گرد گھوم کر تیزی سے عقبی سمت کی طرف جا رہا تھا جہاں کسی پائریٹ تنظیم کا قبضہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ پائریٹ تنظیم کا محض نام استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہ اصل میں سائرل کا ہی ٹھکانہ ہے اور اسے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن اسی جزیرے سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس نے کروک سے کہا تھا کہ وہ طویل چکر لگا کر جزیرے کی طرف بڑھے تاکہ اگر اس جزیرے سے کوئی کارروائی کی جائے تو اس کا انہیں پہلے سے علم ہو جائے اور وہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکیں۔ عمران ابھی جزیرے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے جزیرے کے عقب سے 2 سیاہ رنگ کے میزائل آگ اگلتے اپنی طرف آتے دکھائی دیے تو وہ چونک پڑا۔ یہ کیا ہے عمران؟ جولیا نے ہاتھ اٹھا کر ان میزائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس دوربین نہیں تھی، اس نے اسے دور سے محض آگ کے شعلے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میزائل ہم پر میزائل فائر کیے گئے ہیں، جلدی کرو، غوطہ خوری کے لباس اکٹھے کر کے لے اور موٹر بوٹ کی عقبی طرف چلو، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے مستول سے اترتا چلا گیا۔ جولیا بھی تیزی سے نیچے آئی اور پھر وہ تیزی سے موٹر بوٹ کے اس حصے کی طرف دوڑ پڑے جدھر ان کے غوطہ خوری کے لباس موجود تھے۔ لباس لے کر سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں اتر کر یہ لباس پہنیں گے، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور ایک غوطہ خوری کا لباس اور آکسیجن کا سلنڈر لے کر موٹر بوٹ کے عقبی سمت کود گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اپنا سامان اور غوطہ خوری کے لباس اور آکسیجن سلنڈر اٹھائے اور تیزی سے سمندر میں کودنا شروع ہو گئے۔ سب سے آخر میں کروک آیا تھا۔ اس کے سمندر میں کودتے ہی موٹر بوٹ اپنی رفتار سے آگے بڑھتی چلے گی اور پھر وہ جب کافی دور پہنچ گئی تو انہوں نے 2 میزائل برق رفتاری سے موٹر بوٹ پر گرتے دیکھے۔ یکے بعد دیگرے 2 زوردار دھماکے ہوئے اور انہوں نے موٹر بوٹ کے پرہچے اڑتے دیکھے، ساتھ ہی سمندر کا پانی پوری قوت سے اچھل پڑا۔ سمندر میں تیز لہریں پیدا ہوئیں اور وہ ان لہروں کے ساتھ کافی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ پھر 2 اور میزائل آئے اور ٹھیک اسی جگہ گرے جہاں لانچ تباہ ہوئی تھی۔ اس پر سمندر میں جیسے خوفناک طوفان سا آ گیا تھا، پانی تیزی سے بلند ہوا، بڑی لہریں پیدا ہوئیں اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی کے ساتھ ہی فضا میں بلند ہوتا جا رہا ہو۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے جولیا کا ہاتھ تھام لیا جس کا جسم پانی کی لہروں میں بری طرح سے الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر عمران کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر تنویر نے زور لگایا اور تیز لہروں میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا صفدر کی طرف آ گیا اور اس نے فوراً صفدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیپٹن شکیل چونکہ زیادہ فاصلے پر نہ تھا اس لیے اس نے تنویر کو صفدر کا ہاتھ پکڑتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کارلی اور اس کے دونوں ساتھی تیز لہروں میں کافی دور نکل گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود غوطہ خوری کے لباس اور سلنڈرز نکل گئے تھے۔ وہ انہیں پکڑنے کی کوشش میں لہروں پر بہہ رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں مزید میزائل گرے تو ان سب کے جسم بری طرح سے الٹتے پلٹتے چلے گئے۔ وہاں مسلسل فائر ہو رہے تھے جن سے سمندر کا پانی آتش فشاں کی طرح
اچھل رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے غوطہ خوری کے لباس اور آکسیجن سلنڈر جو ایک بیلٹ سے کلپ کیے گئے تھے، ان بیلٹوں میں سے بازو گرا کر ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ لہروں میں دور ہٹ رہے تھے، لیکن کارلی اور اس کے ساتھی جو الگ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کا کوشش کے باوجود ہاتھ تھام نہ سکے تھے، اس لیے لہروں نے انہیں اور زیادہ دور اور ایک دوسرے سے ہاتھ سے فاصلے پر کر دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سے بہت دور چلے گئے۔ پانی کی لہریں انہیں کسی طرح سے بھی سنبھلنے نہ دے رہی تھیں۔ گہرائی میں چلو، یہ لوگ شاید پاگل ہو گئے ہیں جو موٹر بوٹ تباہ کرنے کے باوجود میزائل فائر کر رہے ہیں۔ گہرائی میں جا کر غوطہ خوری کے لباس پہنو اور جزیرے کی طرف تیرنا شروع کر دو، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ ڈبکی لگا کر گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ گہرائی میں آ کر انہوں نے پانی کے اندر ہی غوطہ خوری کے لباس پہنے اور پھر آکسیجن سلنڈرز کمر پر ڈال کر ان کے ماسک منہ پر لگائے اور آنکھوں پر گوگل چڑھا کر وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے سمت تیرنا شروع ہو گئے جہاں انہیں جزیرے کی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ سمندر کے نیچے بھی پانی میں خاصی ہلچل تھی، اور پھر عمران کو اپنے ذہن اور جسم پر بے پناہ دباؤ کا احساس ہوا۔ لیکن یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا، لیکن پھر شاید کوئی خوفناک جھٹکا تھا جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس کے ذہن میں یکلخت روشنی سی ہوئی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا جسم وزنی ہوتا جا رہا ہو۔ یہ احساس بھی صرف چند لمحوں کے لیے محسوس ہوا، اور ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔ کافی دیر بعد جب عمران کی آنکھ کھلی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرائی سے نکل کر تیزی سے اوپر کی طرف کھینچتا جا رہا ہو، اور ایک لمحے کے بعد اس کے ذہن میں روشنی کا نقطہ نمودار ہوا اور پھر پھیلتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، لیکن اس کے تمام احساسات جیسے جامد ہو کر رہ گئے تھے۔ یکلخت اس کا شعور بیدار ہو گیا اور اسے کچھ فاصلے پر نیچے سمندر کا پانی لہریں لیتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے تیزی سے اٹھنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ الٹ کر نیچے پتھروں پر گرا، پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سے کچھ فاصلے پر تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر دکھائی دیے۔ وہ بھی ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر جولیا بھی موجود تھی جو ایک چٹان پر بیٹھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھی بھی صورتحال اور ماحول دیکھ کر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم سب ٹھیک ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ان سب نے کہا۔ ہوا کیا تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی ہوا کہاں ہے؟ یہ گواہی دینے کو تیار ہوں گے تو ہی کچھ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا اسے گور کر رہ گئی۔ یہ تو کوئی جزیرہ معلوم ہوتا ہے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے سمندر کے درمیان بے ہوشی کی حالت میں لہریں ہمیں جزیرے پر ہی کھینچ لائی ہیں، اور یہاں کے پتھر، درخت اور گیلی زمین اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جزیرے پر ہی ہیں، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے پانی میں بے دریغ میزائل برسائے تھے، ان سے بچنے کے لیے ہم سمندر کی گہرائی میں اتر گئے تھے۔ شاید پانی کے دباؤ نے ہمارے دماغ جامد کر دیے تھے اور ہم پانی کے اندر بہتے ہوئے دور نکل گئے، لیکن آکسیجن ماسک کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں اور ہمارے جسم بھی سلامت ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، پھر ہم دور جزیرے سے دور نہیں ہیں۔ پانی کا بہاؤ بھی اسی طرح تھا جو ہمیں یہاں لے آیا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جانیں بچی ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن افسوس ہمارے دوسرے ساتھی مارے گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ان کی موت کا مجھے بھی افسوس ہے۔ وہ تیرتے ہوئے اس طرف چلے گئے تھے جہاں میزائل فائر کیے جا رہے تھے۔ وہ یقیناً ان میزائلوں کی زد میں ہی آئے ہوں گے۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہمارے بہت قریب میزائل نہیں گرے تھے، اگر وہ ہمارے قریب گرتے تو پھر ہمارا خاتمہ یقینی تھا اور مجھے گواہان اور دلہن سمیت مرنا پڑتا، عمران نے آخری فقرہ مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر صفدر اور کیپٹن شکیل کے چہروں پر مسکراہٹ رنگی جبکہ تنویر کا منہ بن گیا۔ تم ان حالات میں بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتے، جولیا نے بجائے مسکرانے کے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہوش میں آ گیا ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ میں اب بھی ہوش میں نہیں ہوں۔ ہوش و حواس تو مدت ہوئی چھین چکے ہیں، کس کے لیے یہ سب جانتے ہیں؟ کیوں تنویر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس پر جولیا بجائے غصہ کھانے کے بے اختیار ہنس پڑی۔ شاید عمران کے فکرے نے اس ماحول میں اس کے دل کے کسی تار کو جھنجھنا دیا تھا۔ البتہ تنویر کا منہ بن گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، ہمیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لوگ گشت کرتے ہوئے ادھر نکل آئیں، صفدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی ہم کھلی جگہ پر موجود ہیں، عمران نے کہا، اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ سب تیزی سے درختوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دور میں وہ ایک پہاڑی علاقے کے پاس پہنچ گئے۔ سامنے پہاڑی میں ایک بڑا سا کریک تھا، یہ سارا علاقہ صاف تھا۔ عمران نے انہیں وہیں درختوں کے پاس رکنے کا کہا اور وہ جھکے جھکے انداز میں کسی جنگلی خرگوش کی طرح اس درار کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے ایک محفوظ جگہ تلاش کر لی ہے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے اس درار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز تک نہ تھی۔ درار قدرتی ہوتی اور خاصی دیر تک آگے کو چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ جلد ہی ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں جا کر درار ختم ہو گئی اور انہیں آگے کھلی غار سے بنی ہوئی ملی تھی۔ غار کی چھت یوں تو کٹی پھٹی سی تھی، لیکن ایک کونے میں ایسا ہول تھا جس میں سے ہلکی ہلکی روشنی غار کے اندر آ رہی تھی۔ ہول اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک آدمی گزر سکتا تھا، لیکن یہ ہول عمودی انداز میں اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ کیا ہے اس طرف؟ جولیا نے اس ہول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ روشنی بتا رہی ہے کہ یہ ہول جزیرے کی اوپر والی سطح تک جاتا ہے، صفدر نے ہول میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا آئیڈیا درست ہے، اب تم سب یہاں رکو اور میں اوپر جا کر حالات چیک کر کے آتا ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں، اب تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم سب چلیں گے تمہارے ساتھ، جولیا نے کہا۔ کیوں؟ عمران نے کہا۔ تمہارا اس طرح جانا اکیلے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں عمران صاحب، ہم سب ہی نہتے ہیں، ہمارے پاس ایک خنجر تک نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم سب اکٹھے رہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔
ٹھیک ہے، پھر جولیا پہلے اوپر جائے گی اور جولیا یہ ہال بالکل عمودی ہے، اس لیے تم نے جسم کو پھیلا کر اوپر چڑھنا ہے۔ آؤ میرے کاندھوں پر چڑھ کر جلدی سے ہال میں داخل ہو جاؤ، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران ہال کے بالکل نیچے ہو کر قدرے جھک گیا۔ جولیا نے عمران کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر اچھل کر اس کے کاندھوں پر سوار ہو گئی تو عمران آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ احتیاط کے ساتھ عمران نے کہا تو جولیا ہال کے کنارے پکڑ کر اچھلی اور اس نے کنارہ پکڑتے ہی اپنا جسم سیکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر دوسرے لمحے اس کا آدھا جسم ہال کے اندر پہنچ گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی جولیا نے دونوں بازوؤں کو پھیلایا اور اوپر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ویل ڈن، تم بالکل ٹھیک جا رہی ہو، نیچے سے عمران نے کہا اور جولیا ہاتھوں اور پیروں سے ہال کی دیواروں کی سائیڈوں پر موجود ابھرے ہوئے پتھروں کو پکڑتی ہوئی ہال کے عمودی حصے کے موڑ تک پہنچ گئی اور پھر اس کے لیے آگے جا کر کرالنگ کرنا آسان ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اب تم آؤ تنویر، عمران نے تنویر سے کہا اور چند لمحوں بعد تنویر بھی جولیا کی طرح اچھلتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد عمران نے کیپٹن شکیل کو بھی اوپر پہنچا دیا۔ اب تمہاری باری ہے، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیسے جائیں گے؟ صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بے فکر ہو، میں نے جولیا کو آگے بھیج دیا ہے، اس کے پیچھے تنویر کو، تو بھلا پھر میں یہاں کیسے رک سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر صفدر بھی عمران کے کندھوں پر سوار ہو کر ہال میں داخل ہو کر دیواروں کے پتھروں کو پکڑتا ہوا موڑ تک پہنچا اور پھر کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی صفدر موڑ سے غائب ہوا، عمران جو ہال کے نیچے کھڑا تھا یک لحظ اسی طرح اچھلا جیسے ہائی جمپ لگا رہا ہو اور دوسرے لمحے اس کا آدھے سے زیادہ جسم ہال کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے بازو پھیلا لی اور پھر بھی وہ بھی دیواروں میں موجود پتھروں کو پکڑتا ہوا اس عمودی ہال سے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ موڑ کے پاس پہنچ کر وہ کونیوں اور گھٹنوں کے بال کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ موڑ کے بعد ہال بجائے سیدھا ہونے کے 70 درجے کے زاویے کے انداز میں آگے جا رہا تھا، اس لیے وہ آسانی سے آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کی رفتار حاضر تیز ہو گئی اور چند لمحوں بعد جب اس نے ہال میں سے سر نکالا تو ہال کے گرد ایک ایسی خاصی بڑی اور گھنی جھاڑی موجود تھی جو اوپر جا کر ایسے مل گئی تھی کہ اس میں سے روشنی تو چھن کر نیچے آ رہی تھی، لیکن اوپر سے یہ ہال کسی طرح بھی نظر نہ آ سکتا تھا۔ عمران سائڈ پر جھاڑی ہٹاتا ہوا اور رینگتا ہوا آگے بڑھا اور یہاں سے ہال سے باہر آ گیا۔ یہاں ہر طرف اس طرح کی بے شمار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ان جھاڑیوں سے کافی فاصلے پر ایک بڑی چھتری سی بنی ہوئی تھی جس میں رکھی ہوئی ایک طاقتور دوربین اتنی دور سے بھی انہیں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہاں 4 مسلح افراد بھی موجود تھے۔ دوربین کا رخ ان کی مخالف سمت میں تھا اور وہاں موجود تمام مسلح افراد بھی اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمران، ان کے پاس اسلحہ ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ اسلحہ حاصل کرنا ہے۔ جولیا کی آواز سنائی تھی، وہ قریب ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، عمران نے کہا، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ فکر نہ کرو، اسی طرح ڈینگتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔